السلام علیکم دوستو، آج 22 جون 2026 ہے اور آج عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو ایکسکلوسیو میں نے ولاگز کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ کل میں نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو سیکنڈ ایپیسوڈ کی تھی، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کا جیل سے نکلنے کے بعد ان کے گھر تک کا سفر کس طریقے سے ہوگا۔ اس دوران میں پارٹ 2 کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں نے سوالات پوچھے۔ میری خواہش ہے کہ پہلے میں پارٹ 2 کے حوالے سے جو بقیہ سوالات لوگوں کی جانب سے پوچھے گئے ان کو ایڈریس کروں، اور اس کے بعد آج باقاعدہ طور پر پارٹ 3 یعنی کہ عمران خان رہائی کے بعد جب گھر جائیں گے تو اس کے بعد ان کے اگلے اقدامات کیا ہوں گے، اس حوالے سے ہم آج تیسری قسط کا بھی آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے کل کا جو پارٹ 2 تھا، اس کے بعد جو میرے پرماننٹ ویورز ہیں انہوں نے کچھ سوالات پوچھے، اور وہ سوالات یہ ہیں کہ عمران خان کی رہائی کا جب اعلان ہوگا تو ان کے استقبال کے لیے قافلے کہاں کہاں سے آئیں گے اور لانگ مارچ کہاں سے آئے گا۔ پھر تیسری بات یہ کہ استقبال یا لانگ مارچ کے راستے میں کیا ابھی بھی ریڈنس والا یا خون ریزی والا ایلیمنٹ نظر آتا ہے۔ چوتھا سوال یہ کہ اگر ہاں تو کن مقامات پر ریڈنس ہو سکتی ہے، یا خدا نخواستہ اشتعال انگیزی یا خون ریزی یا ریڈنس ہو سکتی ہے، اور وہ کیسے ہوگی، کیوں ہوگی اور کون کرے گا۔ اور پانچواں سوال یہ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ریڈنس ہوئی تو اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اور یہاں پر میں آج 8, 6 and 1 کی کمپیٹیبلٹی کے اکارڈنگ یہاں پر آپ کو آج کی کیلکولیشنز کے اکارڈنگ بتاؤں گا۔ اب اگر آج کا جو پارٹ 3 جو در حقیقت میں نے آج کرنا ہے، جس کے بارے میں نے کل پارٹ 2 کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم پارٹ 3 کے اندر یہ تمام تر کویسچنز ریز کریں گے، وہ کیا کویسچنز ہوں گے کہ جب عمران خان جیل سے نکل کر گھر پہنچ جائیں گے تو نمبر 1 ابتدائی طور پر وہ کیا اقدامات کریں گے، نمبر 2 وہ کیا اعلانات ابتدائی طور پر کریں گے، نمبر 3 کن کن سے ملاقاتوں کو پہلے نمبر پر ترجیح دیں گے، نمبر 4 کہ پی ٹی آئی کی جو نئے سرے سے ترویج ہوگی یا نئے سرے سے جو قیام ہوگا اس سلسلے میں کیا اقدامات کریں گے۔ اور یہاں پر ہم 5, 9 and 3 کے امپیکٹس کو انالائز کرتے ہوئے ان سوالوں کے جواب فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ سب سے پہلے پارٹ 2 سے ریلیٹڈ جو سوالات مجھے رسیو ہوئے انہی کو ہم آج ایڈریس کرتے ہیں۔ 8, 6 and 1 کے امپیکٹس کے حوالے سے 8, 6 and 1 کو اگر آپس میں جمع کیا جائے تو 15 کا نمبر آتا ہے، اور 15 کے نمبر کا اگر عنصر دیکھا جائے تو آب یعنی کہ پانی کا نمبر آتا ہے، اور مزاج خوش بختی والا نظر آتا ہے، سعد نظر آتا ہے۔ اب 15 کا نمبر عوام کے بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے، بڑے بڑے قافلے خیبر پختونخوا سے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس زمن میں 12 ستمبر 2024 کو ایک ایکسکلوزیو ولاگ کر چکا ہوں جب لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ کیا خدا نخواستہ عمران خان کا انجام محمد مرسی کا سا ہوگا۔ تب بھی میں نے 2024 کے ستمبر کے مہینے میں ہی آپ کے سامنے پریڈکشنز پیش کی، اور بارہا ان کو بعد میں ریکال بھی کیا جب عمران خان کی آنکھوں کا ایشو سامنے آیا، اور تب بھی میں نے آپ کو پریڈکشنز اپنی سابقہ ریکال کر کے بتلایا کہ عمران خان کو زہر خوانی کی کوشش کی جائے گی جس سے ان کی نظر پر امپیکٹ پڑے گا، لیکن بعد میں ان کی نظر کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یہ تمام تر یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر جو لوگ ملوث ہوں گے وہ ایکسپوز بھی ہوں گے اور عبرتناک سزائیں بھی پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی ولاگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا سے ایک فیصلہ کن ایک فائنل لانگ مارچ بھی نظر آتا ہے، وہی انڈیکیشنز آج بھی نظر آتی ہیں، چاہے اس کا سینیریو کچھ بھی ہو، لیکن ہر دو صورتوں کے اندر چاہے وہ لانگ مارچ کے جو فیکٹرز ہیں پازیٹیو ہوں یا نیگیٹو ہوں، لیکن ہر دو صورتوں میں خیبر پختونخوا سے عمران خان کے استقبال کے لیے ان کو ویلکم کرنے کے لیے ایک لانگ مارچ تو نظر آتا ہے، اور اس کے اندر پشاور، ثوابی اور مردان کی بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہوگی۔ لیکن آج کی کچھ انڈیکیشنز 22 جون 2026 کی انڈیکیشنز کہیں نہ کہیں اس لانگ مارچ کے اندر پارٹیسپیشن کے حوالے سے شمالی پنجاب کا حصہ بھی انڈیکیٹ کر رہی ہیں، اور ان کے اندر جو علاقے جو نیومرولوجیکلی فائنڈ آؤٹ ہوتے ہیں یا ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کے اکارڈنگ جن علاقوں کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں ان میں اٹک کا علاقہ نظر آتا ہے، فتح جنگ کا علاقہ نظر آتا ہے، پنڈی گھیب کا علاقہ نظر آتا ہے، ٹیکسلا کا علاقہ نظر آتا ہے، حسن ابدال کا علاقہ نظر آتا ہے، اور 72 کا علاقہ نظر آتا ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ 15 کا نمبر 8, 6 اور 1 کا جو ٹوٹل 15 آتا ہے، اس کا نمبر آب یعنی کہ پانی کا نمبر ہے، یعنی پانی کا عنصر ہے، تو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ تمام تر قافلے جو استقبالیہ قافلے ہوں گے یا لانگ مارچ سے ریلیٹڈ جو قافلے ہوں گے وہ دریا کی طرح ان کا ایک فلو ہوگا جس کو روکنا بہت زیادہ ناممکن ہوگا۔ اب دوسرا سوال یہ کہ خدا نخواستہ خون ریزی کا یا ریڈنس کا یا اشتعال انگیزی کا خدشہ تو نہیں۔ اب 8, 6 اور 1 کا جو ٹوٹل 15 ہے اس کا مزاج سعد ہے، یعنی کہ خوش بختی والا مزاج ہے۔ یہاں پر خون ریزی کسی بھی صورت حوصلہ افزا
नहीं हो सकती। ताहम अगर हम प्रेडिक्शंस के हिसाब से देखें, प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से देखें, मैं 2 साल से तकरीबन ये प्रेडिक्शंस मुतवातिर कर रहा हूँ कि दरियाए सिंध पर, चाहे वो GT रोड पर दरियाए सिंध का पुल है, चाहे M1 के ऊपर दरियाए सिंध का पुल है, चाहे सवाबी से मुल्हिका इलाके, चाहे अटक से मुल्हिका इलाके, यहाँ पर खुदा न खास्ता इश्तियाल अंगेज़ी या रेडनेस या किसी किस्म की खून रेजी हो सकती है। और दूसरे नंबर पर फैज़ाबाद, संगजानी टूल प्लाजा या ईरान एवेन्यू या F9 के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं इस तरह के इंडिकेशंस, खतरे के इंडिकेशंस महसूस होते हैं। लेकिन ये इंडिकेशंस क्यों होंगे, ये फैक्टर्स क्यों होंगे, रेडनेस के फैक्टर किस वजह से नज़र आते हैं? ये इस वजह से नज़र आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल बंदिश क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। अब तीसरा सवाल ये कि कौन ये बंदिश क्रिएट करेगा, ये रुकावटें क्रिएट करेगा और क्यों करेगा? यहाँ पर मैं न्यूमरोलॉजिकली बताऊं तो ये अमल किसी सियासी जमात की जानिब से नज़र नहीं आता, किसी सियासी जमात के जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से नज़र नहीं आता। ऐसा नज़र आता है कि जहाँ कहीं भी इस तरह की हर्डल्स क्रिएट की जाएंगी वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के नाम पर पैदा करदा अफरा तफरी का नतीजा होगा। और यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग बात करें कि अगर खून रेजी होती है, खुदा न खास्ता रेडनेस होती है, तो इसका मकसद दर हकीकत अवाम को हरासा करना होगा। वो लोग जो इमरान खान के इस्तकबाल के लिए आ रहे होंगे, जो हकीकी हुब्बदारान इमरान खान होंगे, उनको घरों को भेजना ताकि वो जो आने वाले लोग हैं उनको किसी तरीके से गैर मुनज़्ज़म साबित किया जा सके, या खुदा न खास्ता हम नेगेटिवली अगर इस वर्ड को यूज़ करें कि बारबेरियन साबित किया जा सके या उनको अग्रेसिव साबित किया जा सके। अब अगर ये रेडनेस होती है तो इसके असरात क्या होंगे? चौथा सवाल ये था। अगर खुदा न खास्ता इसके इस तरह की कोई रेडनेस होती है, कोई इश्तियाल अंगेज़ी होती है, तो वक्ती तौर पर तो जो इस्तकबाल के लिए आने वाले लोग होंगे उन पर दबाव तो पड़ेगा, लेकिन अगर तवील मुद्दत के हिसाब से देखा जाए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसके देखे जाए, तो ये तमाम तर अवामिल, ये तमाम तर हर्डल्स, ये तमाम तर ऑब्स्टैकल्स या खुदा न खास्ता रेडनेस, ये अवामी हमदर्दी के तूफ़ान में बदलती हुई नज़र आती है। और फिर कहीं ना कहीं ताकत का बेबसी के आलम में गलत इस्तेमाल या ताकत के नशे में कोई गलत फैसला, हर दो सूरतों के अंदर ये दोनों काम या इनमें से कोई एक काम भी इस तरह की हरकत करने वालों की गले की हड्डी बन जाएगा। अब मैं आज आपके सामने पार्ट 3, जिसका मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आज वो तमाम तर क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे कि इमरान खान जब जेल से रिहा होने के बाद घर जाएंगे तो उसके बाद के उनके इक़दामात क्या होंगे। अब बाकायदा तौर पर मैं पार्ट 3 का आगाज़ करने लगा हूं और इन तमाम तर सवालात को 5, 9 एंड 3 इनका टोटल अगर किया जाए तो 17 के नंबर पर आता है और इसके अकॉर्डिंग हम इन सवालों के जवाब फाइंड आउट करेंगे। 17 का आंसर कहीं ना कहीं आतिश के ऊपर नज़र आता है, आग जैसा आंसर नज़र आता है, लेकिन इसका मिजाज क्या है? नहुसत को खारिज करना, नेगेटिव एनर्जीज को खारिज करना। अब 5, 9 एंड 3 का जो 17 है उसके इम्पैक्ट के तहत अगर हम ये देखें कि इमरान खान सबसे पहले जब घर पहुंच जाएंगे, ज़िंदगी बखैर ज़िंदगी बखैर ज़िंदगी बखैर, तो उनके ऐलानात क्या हो सकते हैं? पहले नंबर पर उनका पहला ऐलान तो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से होगा। फॉर्म 47 के हवाले से वो इशूज़ हाईलाइट करेंगे, बायोमेट्रिक वोटिंग के ऊपर वो जोर देंगे। इसके साथ साथ एहतसाब के नए कमीशन के क़याम के गिर्द भी उनके ऐलानात घूमेंगे। नैब को क्रिटिसाइज़ करेंगे, अदालती जो मामलात हैं उनको क्रिटिसाइज करेंगे कि अदालतें अब इंसाफ देने के काबिल नहीं रह गई, और इसी एहतसाब के नाम पर पुलिस को या जो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड जितने भी दूसरे महकमे हैं उनको भी वो क्रिटिसाइज करते हुए नजर आएंगे। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तमाम तर जुडिशल एंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को वो क्रिटिसाइज करते हुए नजर आएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी वो क्रिटिसाइज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक मेन चीज़ है कि वो बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट से लड़ने की बजाय तमाम जो निज़ाम है उसकी ख़राबियों को अपना मरकज़ी मौजू बनाएंगे कि मौजूदा निज़ाम के अंदर कहाँ कहाँ ख़राबियाँ हैं, नैब के अंदर क्या ख़राबियाँ हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या ख़राबियाँ हैं, इंतखाबी इस्लाहात के अंदर क्या ख़राबियाँ हैं, नैब के अंदर क्या ख़राबियाँ हैं, एहतसाब के हवाले से जितनी भी जो वर्किंग होती है उसके अंदर क्या ख़राबियाँ हैं, FBR के अंदर क्या ख़राबियाँ हैं, या इससे रिलेटेड जितने भी महकमे हैं, पुलिस या इससे रिलेटेड जितने भी कानून नाफिज करने वाले महकमे, उनके अंदर जो ख़राबियाँ हैं उनका वो अपना मरकजी मौजू बनाएंगे। अब दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि इमरान खान जब जेल से रिहा होकर घर जाएंगे तो तरजीही तौर पर मुलाकातें किससे करेंगे? सबसे पहले ऐसा नज़र आता है न्यूमरोलॉजिकली 5, 9 एंड 3 के इम्पैक्ट्स के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले वो वकला से मुलाकात को तरजीह देंगे,
عدالتی محاذ پر لڑنے والے جو وکلا ہیں یا وہ تمام تر وکلا جو پی ٹی آئی کے ساتھ نظریاتی طور پر انکلائن ہیں ان کے ساتھ ملاقات کو ترجیح دیں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے جو نظریاتی کور گروپ کے حامل لوگ ہیں، جو نظریاتی لوگ ہیں، جو عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے لوئل رہے، جو مفاد پرست نہیں رہے، خاموش نہیں رہے، جو بالکل سائڈ پہ ہو کے چپ کر کے بیٹھ نہیں گئے، ان کے ساتھ وہ ملاقاتیں کرنے کو ترجیح دیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں سے وہ ملاقاتیں کرنے کو ترجیح دیں گے تاکہ ان کا بیانیہ عالمی سطح پر اجاگر ہو۔ اب تیسرے نمبر پر یہ سوال کہ پی ٹی آئی کا نئے سرے سے قیام یا نئے سرے سے ترویج، اس حوالے سے عمران خان کیا اقدامات کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ زندگی بخیر، زندگی بخیر، زندگی بخیر، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ نیومرولوجی ہو یا سائیکو اینتھروپولوجی، یہ تو زندگی کے ساتھ چلتی ہے۔ پی ٹی آئی کے قیام کے حوالے سے اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک نئی سمت میں پی ٹی آئی کی ایک طرح سے ری اسٹیبلشمنٹ آپ کو نظر آئے گی۔ اب یہ سیاسی جماعت کی بجائے سوشل موومنٹ کے طور پر ابھرتی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ جو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جو سیاسی اعتبار سے لوگوں کو تقسیم در تقسیم کرتے ہیں، یہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہاں، وہ پولیٹیکل پارٹی جو سوشل ایکٹیویزم پر بلیو کرتی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ تو اب آپ کو عمران خان کا مائنڈ ریڈ کیا جائے، پی ٹی آئی کا ذائچہ بنایا جائے، یا 5993 کے امپیکٹ دیکھے جائے، پی ٹی آئی جو نئے سرے سے اسٹیبلش ہونے جا رہی ہے وہ سوشل ایکٹیویزم کے اوپر بلیو کرے گی، وہ سوشل موومنٹ کی طرح سے ایک نئے سرے سے اسٹیبلش ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس کے اندر عمران خان نوجوانوں کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو براہ راست فیصلہ سازی میں شامل کریں گے، چاہے وہ فیصلے پاکستان سے ریلیونٹ ہوں، پاکستان کے اندر پالیسی میکرز کو مشورہ دینے کے حوالے سے ہوں، یا پارٹی کی پالیسی یا پارٹی کے مینیفیسٹو کے حوالے سے ہوں۔ ہر دو صورتوں کے اندر عمران خان کی کوشش یہ ہوگی کہ روایتی سیاست دانوں پر اب انحصار ختم کیا جائے، اور اسی طرز عمل سے پورے پاکستان کے اندر سیاسی کلچر آپ کو تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ صرف پی ٹی آئی کا سیاسی کلچر نہیں، اوورال تمام تر سیاسی جماعتوں کا سیاسی کلچر تک ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور پھر آپ کو واقعی وہ چیز نظر آئے گی کہ اب پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں تقسیم در تقسیم پیدا نہیں کر سکتی عوام کے اندر۔ اب تمام سیاسی جماعتیں صرف وہی ایگزسٹ کریں گی جو سوشل ایکٹیویزم پر بلیو کرتی ہوں گی۔ ایک طرح سے ہم یہاں پر یہ دیکھیں کہ رہائی کے بعد کا منظرنامہ، جتنا بھی عمران خان کی رہائی کے بعد کا جو منظرنامہ ہوگا، وہ اب آپ کو پولیٹیکل کم نظر آئے گا، وہ سیاسی کم نظر آئے گا، لیکن تحریکی زیادہ ہوگا، اور تحریک کے اندر بھی کہیں نہ کہیں انقلابی خد و خال ہوں گے، اور پی ٹی آئی بحیثیت پارٹی اب آپ کو ایک مزاحمتی تحریک کے طور پر نظر آئے گی۔ اب کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی ابھرے گا کہ فیوچر اگر سٹیٹک نہیں ہے تو پھر ہم ریڈنس کے ایلیمنٹ کو ایک لمحے کو سائڈ پہ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے اعمال، ہماری حرکیات، ہماری سوچ، جب یہ ہمارے فیوچر کو شیپ دے رہی ہوتی ہے، تو آخر وہ کیا فیکٹر ہوں گے کہ ہم اس ریڈنس کے جو انڈیکیشنز ہیں ریڈنس کی، ان کو بھی کسی طرح سے انڈرمائن کر لیں یا ان کو زیرو کے قریب لے آئیں؟ ہاں، اس کی انڈیکیشن ہو سکتی ہیں۔ اگر اس وقت استقبال کے لیے آنے والے جو پی ٹی آئی کے ورکر یا عمران خان سے محبت کا اظہار کرنے والے لوگ، اگر اس وقت جہاں پر ان کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، جہاں پر ان کے آگے جذباتی انداز میں ان کو بھڑکانے کی کوشش کی جائے گی، اگر یہ اس کے ریسپانس میں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتے ہیں، اگر اس کا کوئی الٹرنیٹیو وے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سڑک سے ہٹ کے کسی دوسری سڑک کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس صورت میں اس ریڈنس کا جو یہ جو فیکٹر ہے، اس کی پروبیبلٹیز کم سے کم ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ مولا علی کا فرمان آپ یاد رکھیں، ہمارے ایکٹس، ہماری حرکیات، ہماری سوچ، ہمارے اعمال ہی ہمارے فیوچر کو شیپ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ جو کچھ آپ کو میں نے بتایا، نیومرولوجیکلی بتایا، 8، 6 and 1 کے امپیکٹ ہوں یا 5، 9 and 3 کے امپیکٹ ہوں، یا آپ کے جو سوالات تھے ان کو میں نے نیومرولوجیکلی اسیس کر کے آپ کے سامنے ان کے رزلٹس رکھے، لیکن پھر بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہی کہوں، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔